فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایران کے سعودی عرب پر حملوں اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹریٹجک معاہدے کے فریم ورک میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی عرب کے خلاف جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار۔ ایران نے حالیہ کشیدگی کے دوران ہمسایہ ملکوں پر حملوں پر معذرت کر لی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اب ہمسایہ ملکوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن کسی ہمسایہ ملک سے ایران پر حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی عبوری قیادت نے ہمسایہ ملکوں پر حملے نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ لتی مروت میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ جاں بحق شعیب خان اور فرقان خان پولیس امن کمیٹی کے اساتذہ کے بھائی تھے۔ وانا بازار میں پولیس کی گاڑی پر بم حملہ، SHO سمیت 3 اہلکار زخمی۔ اور GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کو 10-10 سال قید اور 5-5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم۔ عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوزب، شیخ راشد شفیق، شہباز گل اور زلفی بخاری دیگر شامل۔ ایران نے مشرق وسطی کے ممالک سے معافی مانگ کر ہتھیار ڈال دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران مشرق وسطی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ 3 دن میں 42 ایرانی جہاز تباہ کیے۔ ایران اب کئی دہائیوں تک کمزور رہے گا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تیز، تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے، ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر۔ آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا 43 ایرانی جنگی جہاز تباہ کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری، مزید 41 افراد شہید، شہداء کی تعداد 240 سے زائد ہو گئی۔ جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ ایران کا ابنائے ہرمز کے قریب بالٹا کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ، پاسداران انقلاب کا کہنا تھا ٹینکر کو ہدایات مسلسل نظر انداز کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، تل ابیب، یروشلم وسطی اور جنوبی اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ بارڈر پر سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ڈیفنس سسٹم میزائلوں کو ناکارہ بنا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے مادہ صادق 4 کی 24ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی، بتایا میزائل حملوں میں تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی مالیت تقریباً $30 کروڑ تھی۔ مشرق وسطی میں جنگ، پاکستانیوں پر پیٹرول بم گر گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر مہنگا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 130 روپے 8 پیسے کا بڑا اضافہ۔ عوام کی چیخیں نکل گئیں، کہتے ہیں بچوں کی فیس دیں، گھر کا خرچ پورا کریں یا پیٹرول کا۔ آٹا نہیں خرید سکتے، پیٹرول کیا خریدیں؟ لوگوں نے کہا عید پر تو کہیں جانے کے قابل بھی نہیں رہے، حکومت نے اچھا تحفہ دیا۔ حکومت نے مشکل فیصلہ کیا، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا معلوم نہیں موجودہ بحران سے کب اور کیسے نکلیں گے، ہمیں بحیثیت ریاست اور قوم معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا طارر کا کہنا ہے بدلتے ہوئے عالمی معاملات کے باعث پیٹرول مہنگا کرنا پڑا۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے مفاد میں کام کر رہی ہے، حالات جلد بہتری کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ اور کمپنی فوری بند کرنے کی ہدایت۔
ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا. اکانومی کلاس کا کرایہ 5، اے سی کلاس کا 10 اور مال گاڑیوں کا کرایہ 20% بڑھا دیا. اطلاق 9 مارچ سے ہوگا. حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے اضافہ کر دیا. فی لیٹر قیمت 342 روپے 37 پیسے ہو گئی. ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 تک اضافے کا امکان. پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. پارلیمنٹ جانے کا اعلان. راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا بہتر ہوتا پیٹرول مہنگا کرنے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے اگر عالمی مارکیٹ میں تیل $120 تک چلا گیا تو کیا حکومت پیٹرول 500 روپے فی لیٹر قیمت کرے گی؟ بانی پی ٹی آئی کے دور میں تیل $120 تھا لیکن مقامی قیمت 150 روپے فی لیٹر تھی. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے کا اضافہ عوام پر ظلم کے مترادف ہے. جماعت اسلامی نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس. حالیہ کشیدگی سے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ. وزیراعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائے عمل تشکیل دینے کی ہدایت. آئندہ 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز طلب. کہا لائے عمل میں عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے. مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ یا کمپنی کو فوری بند کیا جائے. وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں. جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے رابطے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ. روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. ایرانی صدر کا کہنا تھا جارحیت کے خلاف تہران کے جائز حقوق کی حمایت کی جائے گی. امریکی میگزین بلومبرگ کا کہنا ہے سعودی عرب نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطے تیز کر دیے. ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی فون پر گفتگو. صدر اردوان نے سفارتی راستے کو فروغ دینے اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا. برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا. حمایت کی یقین دہانی کرائی. مشرق وسطی کی صورتحال پر عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک. ISPR کے مطابق ہرنائی میں آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 12 دہشت گرد اور بسیمہ میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے. صدر وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. محسن نقوی کا کہنا ہے فورسز نے بروقت کاروائیاں کر کے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں. اماراتی ایئر لائن نے فلائٹ آپریشن کی بحالی کا اعلان کر دیا. کہاں صارفین فلائٹ شیڈیول چیک کر کے ایئرپورٹ آ سکتے ہیں. قطر کا فضائی حدود محدود پروازوں کے لیے جزوی طور پر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ. قطر سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق 1 ہفتہ پہلے شروع ہونے والی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ محدود پروازیں دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال. آج پاکستان سے UAE، بحرین، کویت، قطر سمیت کئی ممالک کے لیے 122 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین سے متعلق مزید دستاویزات جاری کر دی. دستاویزات میں موجود ایک خاتون کے انٹرویوز نے ہلچل مچا دی. خاتون نے الزام لگایا جب وہ 13 سے 15 سال کے درمیان تھی تو جیفری ایپسٹین نے اسے نیو یارک یا نیو جرسی لے جا کر ٹرمپ سے ملوایا تھا. جیفری ایپسٹین کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. امریکی صدر نے الزامات کی تردید کی ہے.
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 6100 روپے اضافے سے 5,39,862 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $61 اضافے سے $5,171 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 17 روپے اضافے سے 8,931 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، ٹی وی میزبان شائستہ لودھی آج بنے گی مہمان۔ سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کریں گے میچز پہ تجزیہ، عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن ہے جب مقام بدر پر کفر و الزام کا پہلا مارکہ ہوا۔ جذبہ ایمانی سے سرشار محض 313 صحابہ کرام نے بے سر و سامانی کے باوجود کفار مکہ کے 1000 کے مسلح لشکر کو شکست فاش دے کر فتح عظیم حاصل کی۔ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد سے کامیابی عطا کی۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا۔